الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللهم ذو جلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذو جلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ دنیا میں جنت کے راستے کا ملنا ہے۔ دین کی صحیح سمجھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ یہ جنت میں رہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جنت میں پہلا حکم یہ دیا کہ جنت میں کھلا کھاؤ پیو یا رکھنا ہے۔
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جنت سے کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم جنت کی نعمتوں میں سے با فراغت کھاؤ، کھلی طبیعت کے ساتھ کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہاں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بڑی ہستیاں ہیں انبیاء کی، بڑی ہستیاں۔ یہاں ساتھ یہ کر دوں، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں، یاد رہا۔ قول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، یاد رہا۔ نبوت کی چادر دودھ سے زیادہ سفید ہوتی ہے، سورج سے زیادہ روشن ہوتی ہے، اپنا لاکھوں کروڑوں اربوں سورجوں کی روشنی ان کی پاک دامنی پر قربان یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی، آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی، کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے شریعت مطہرہ قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، شریعت مطہرہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ نیک اخلاق کی تعلیم یاد رکھنا ہے کہ تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یاد رکھنا ہے۔ عمدہ اخلاق کی تعلیم یاد رکھنا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان۔ یہ ہمارے طلباء ہیں، کچھ شیشہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، شیشہ دیکھنے کی دعا یاد ہو تو پڑھ لیا کریں، شیشہ دیکھنے کی دعا یاد ہو تو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے، ان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا اور شیشے کے نیچے ایک پرچی لگی ہوئی، اس پر ہے شیشہ دیکھنے کی دعا لکھی ہوئی، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ الفاظ بھی آتے ہیں، غالباً یہ الفاظ لکھے، اللہم
اللہم حسن خلقی کما حسنت، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور یہ الفاظ بھی ہیں اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے میرے ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میرے اندر کو بھی اچھا بنا دیا کرنا۔ ظاہری شکل تو سب کی یاد رکھنا، بہترین یاد رکھنا۔ آج بھی ابھی سب طلباء کا سب طلباء اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری شکل سب کی بہترین ہے الحمدللہ، اس کا تعلق کوئی رنگ سے ہی نہیں ہے رکھنا، ہر انسان کی شکل بہترین ہے الحمدللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو عضو جہاں لگایا ہے اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں تھی آقا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ناک اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لگا دی ہے چہرے میں، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں۔ اگر یہی ناک اگر ماتھے کے اوپر ہوتی تو آپ دیکھ لیں کیا شکل بن جاتی ہے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لگائی ہیں اس سے بہترین لگانے کی جگہ نہیں تھی آپ۔ یہ کان جہاں پر لگا دیے، ہمارے بزرگ شاہ مولانا بدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے جانا ہے۔ تو بات سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ شیشہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی یاد رکھنا ہے۔ اللہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حدیثی میں بھی آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہوتی ہے، اور دعا کے اندر بھی کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ ابھی سواری سے نیچے اترا تو ہمارے ایک نیک جج صاحب بیچارے دعا کا فرما رہے، دعا اولاد کے بارے میں دعا کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی جلسوں میں بھی یہ عنوان بیان کرتا رہتا ہوں، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ دیکھو جو پریشانی میں سکون ہے نا وہ اللہ میاں کی باتوں سے ہوتا ہے الحمدللہ، آخرت کی باتوں سے۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان،
وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے، اولاد میں اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے بیٹی عطا فرمائے، وہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ رحم اللہ۔ میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خزانے میں کیا کمی آ گئی۔ چند ہفتے پہلے میں یہ راول پنڈی کے قریب ہے، ٹیکسلا قریب چک مہری غالباً، وہاں پر ایک بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی 9 بیٹیاں تھیں اور خود والد کا انتقال ہو گیا، اب اللہ پاک ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ یا رکھنا پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یا رکھنا۔ ہم بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے نا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، یا رکھنا۔ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یا رکھنا ہے۔ ہم تو سہارا ہے، یا رکھنا ہے، وہ جس کو چاہے مرضی سہارا بنا دیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایسی بات کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ کسی کی مجال ہے جو کہہ سکے ایسی بات؟ یاد رہنا یہ اللہ پاک کی پیاری ذات ہی کہہ سکتی ہیں جو ان نعمتوں کو عطا کرنے والی ہے۔ یاد رہنا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سر کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ یاد رہنا خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے جا۔ یہ دہری ہے نا، دہری ہے خدا کے وجود کے منکر یا رکھنا۔ ان کے دماغ میں خرابی ہے یا رکھنا۔ یہ بنتے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی چھپی ہوئی ہے اور کتنی بڑی نادانی رکھنا۔ سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی رکھنا۔ نہ سنا کریں ہر ایک کو یاد رکھنا ہے، یہ غلط مجلس سے دور رہا کریں، یہ جو وساوس والی باتیں ہیں نہ سنا کریں رکھنا۔ ایک بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا، آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا؟ اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا، چرخہ رک گیا، کہنے لگی میں نے اپنے چرخے سے پہچانا ہے، اللہ میاں کو اپنے چرخے سے پہچانا ہے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا چرخہ یہ میں چلا رہی تھی، چل رہا تھا اور میں نے چلانا چھوڑ دیا، یہ رک گیا۔ اور میں یہ چھوٹا سا چرخہ یہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا، یہ زمین و آسمان کا اور یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ لا یہ جو دہری ہے نا، ان سے تو یہ چرخہ چلانے والی بوڑھی اماں یہ ہوشیار ہے اور یہ سمجھدار ہے۔ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے۔
اچھے بھلے دماغ بھی چکرا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے اجالے میں رکھا ہوا ہے. ایمان نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایمان نام ہی اجالے کا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق تھے، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں. یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں. وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ایک بھائی ملنے کے لیے آتے رہے، کہ میرے 4 بیٹے ہیں، آپس میں دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات مجھے بیٹی عطا کر دے گا. وہ بیٹیوں کے لیے ترس رہے تھے. اب کچھ دنوں کے بعد ملے، مجھے دوبارہ ملے تو کہنے لگے اللہ نے بیٹی عطا کر دی ہے. پہلے 4 بیٹے تھے، وہ ترس رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہر. اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا مبارک انداز یہی ہے کہ اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. عام طور پر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے صورت کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں پہلے سمجھتا کہ یہ بانجھ پن اور اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، نہیں، مرد بھی ہو سکتا ہے نا. میں سیال کوٹ میں ایک جگہ سے گزر رہا، وہاں وہ حکیم کی دکان پر لکھا ہوا ہے مرد بانجھ پن کا علاج ہے. مرد بانجھ پن کا علاج ہے کہ بعض دفعہ ہم وہ جو قوت تولید ہوتی ہے، پیدائش کا مادہ ہوتا ہے، وہ مرد کے اندر فرق ہوتا ہے نا، اور ٹھیک ہوتی ہے، مرد میں کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا. ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں. الحمدللہ، کیسی پیاری بات کیا کرم. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام اور رضا بالقضاء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو یا رحم ہوتا، اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا لگنا. اس قسم کی کوئی بیٹیاں ہوں جن کی اولاد نہ ہو، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو تسلی دیں. یا اللہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ان کو کوئی تانا نہیں دینا چاہیے. ان بیچاریوں کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی آگنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
بعض دفعہ بالکل میاں بیوی ایک ساتھ ملے کہتے ہیں ہم میاں بیوی کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بس جھوڑی پھیلائے رکھنی آگنا. اللہ تعالیٰ بس یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہاں لائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہاں اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور کچھ نے روک کر بھی، کچھ لے کر بھی اللہ پاک آزماتے ہیں. مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ رہا اللہ تعالیٰ کتنی مثالیں موجود. 10 سال میں وہاں بنو میں تھا، وہاں بھائی مولانا عبدالستار صاحب مجھے بتلانے لگے کہ مجھے اب 14 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا تھا. میں ایک جلسے میں تھا، وہاں پر ایک بوڑھے آدمی اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں، اب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے. تو بہرحال مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی آ رہا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہمارے ایک بزرگ استاد تھے جامعہ قاسمیہ میں، وفات پا گئے. استاد پٹھان صاحب کے نام سے مشہور تھے طلباء میں. پہلے زمانے میں ویسے کابل کے رہنے والے تھے پہلے دور میں، یہیں آئے اور یہیں پڑھائے. اللہ تعالیٰ اپنی میں تو بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے سفید ریش، لیکن ان کا نکاح نہیں ہو سکا. نکاح نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن نئے مہمان آتے ان سے پوچھتے آپ پہ کتنے بیٹے ہیں، آپ پہ کتنے بیٹے ہیں. فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں. فرماتے یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں سب میرے بیٹے ہی ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی ہے. تو چلو ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیں، وہ بھی اپنے بیٹے اور بیٹی ہیں الحمدللہ. ہاں اور بھائیوں کی کمی ہے اپنا نہیں آ رہا. بھائی بھی اللہ میرے کروں تو چلو نسبی لحاظ سے خاندانی لحاظ سے بھائی ہیں، لیکن میرے کروں یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی محبت کے رشتے میں جوڑ دیتا ہے. خود اللہ میاں نے ہمارا رشتہ بیان کیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی آگنا. کوئی بھائیوں کمی آ رہا. بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، ان کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے. اللہ قبول فرمائے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے. سوال توفیق سے کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے. بس یہ خالی نہیں جاتی ہے. جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے. کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے، ورنہ پھر ہر دعا یہ آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے. الحمدللہ یہ آخرت میں پہنچ رہی ہے، جمع ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد